Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کنزیومر بائنگ ڈیسیجن پروسیس کو جو ہے اس سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کنزیومر بائنگ ڈیسیجن پروسیس کو جو ہے فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس میں اسٹیپس کے ذریعے کنزیومر جو ہے وہ یا ڈفرینٹ اسٹیجز کے ذریعے کنزیومر جو ہے وہ اپنے بائنگ ڈیسیجن پروسیس کو کمپلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سوشل فیکٹرز آلریڈی ڈسکس کر لیے، فزیکل فورسز آلریڈی ڈسکس کر لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سچویشنل فیکٹرز وین وائی ویئر، کس کنڈیشن کے بیس پہ جو ہے وہ اس چیز کو پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ جیسے ہی ہم بائنگ ڈیسیجن پروسیس پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جس سے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ کنزیومر کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کر لی تھی جس میں ہم نے ڈفرینٹ سٹیجز کے بارے میں بات کی کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو ہم ڈفرینٹ سٹیجز کے ذریعے کمپلیٹ کرتے ہیں. کنزیومر اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، مینس وہ نیڈ ریکگنیشن کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ان نیڈ جو ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جو الٹرنیٹیو ضروری ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے اور اسی کی بیس پہ آگے جا کے ڈیسیجن لیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسکس کیا کہ پرچیز پروسیس میں بہت سی کنزیومر ایسے ہوتے ہیں جو کہ شروع میں ہی ڈفرینٹ سٹیجز کو وڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ سٹیجز کو جو ہے وہ اسکپ آؤٹ کر لیتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ اسکپنگ کی بات کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنزیومر پروسیس اگر ان کی نیڈ سیٹسفائی نہیں کر رہا، اگر ان کو پروڈکٹ نہیں دے رہا تو وہ ان سے وڈرا ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے کچھ لوگ جو ہے لینتھی پروسیس کے ذریعے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وداؤٹ اینی کانشیس پریزنس جو ہے وہ اس پروسیس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لینتھی پروسیس کیسے؟ جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں، نیچر آف پروڈکٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ نیچر آف پروڈکٹ ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں اپنی پرچیزنگ پروسیس کو یا کنزیومر جو پرچیز بائنگ بیہیویئر اس کا ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے ان سٹیجز کو پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. لیول آف انوالومنٹ کہ کتنا جو ہے ایک سب کنزیومر جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ شو کرتا ہے کس چیز میں؟ پرچیز ڈیسیجن پروسیس میں یا بائنگ ڈیسیجن پروسیس میں یا کنزیومر بائنگ ڈیسیجن پروسیس میں. ٹھیک ہے نا. تو لیول آف انوالومنٹ کیا ہے؟ انفلوئنسز دا اماؤنٹ آف ایفرٹ آف دا کنزیومر ول ڈیووٹ ٹو دا پرچیز. ٹھیک ہے نا. مینس کہ جتنے بھی کنزیومرز ہیں وہ جتنی زیادہ ڈیووشن شو کرتے ہیں، وہ جتنا زیادہ جو ہے اپنا فوکس، اپنی انوالومنٹ جو ہے وہ پرچیز ڈیسیجن پروسیس میں پرفارم کرتے ہیں تو اتنی ہی ان کی لیول آف انوالومنٹ کی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو لیول آف انوالومنٹ کیا ہے؟ یہ انفلوئنس کرتا ہے اماؤنٹ آف ایفرٹ کو اور کنزیومر کی ڈیووشن کو. ٹھیک ہے نا. ایفرٹ مینس فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کی کوئی نیڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس نیڈ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اس نیڈ کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں اس نیڈ میں، اس نیڈس کے بارے میں. آپ اس نیڈس کے پہلے سمپٹمز جو ہیں، آپ اس نیڈس کے پہلے فیچرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو آپ کو، اب بھوک میں بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک لائٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کہتے ہو کہ کوئی چھوٹی چیز کھا کے اس سے پورا کر سکتا ہوں. ایک پھر لنچ ٹائم کی ہوتی ہے، ایک پھر برنچ ٹائم ہوتی ہے، ایک پھر جو ہے نائٹ ٹائم ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ آپ کے پاس کیا ہے چوائسیز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کنزیومر کیا کرتا ہے؟ ان میں اپنی انوالومنٹ کو انٹینس کرتا ہے، اپنی انوالومنٹ، اپنے ایفرٹس کو زیادہ وہ پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ ہم نے پریویس اس میں بات کی نیچر آف پروڈکٹ کی
کہ اگر آپ موبائل لینا چاہتے ہیں تو موبائل کے لیے آپ کیا کرو گے، کیونکہ موبائل آپ کے لیے لانگ ٹرم بینیفٹ دیتا ہے، موبائل آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دیتا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ کیا کرتے ہو، اس میں زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہائر ہوگی، environment is higher when consumer lacks information about purchase. انوائرمنٹ ایک تو تب ہائی ہو سکتی ہے جب کنزیومر کے پاس انفارمیشن نہ ہو کہ وہ کون سی چیز کو پرچیز کرے، ٹھیک ہے نا، کون سی چیز کو لائے تاکہ اس سے وہ اپنی نیڈس کو پورا کر سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، پروڈکٹ اور سروسز از کنسیڈرڈ امپورٹنٹ۔ آپ جو پروڈکٹ لے رہے ہیں یا جو سروسز لے رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں ایک امپورٹنس رکھتی ہے، آپ کے مائنڈ میں جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس ہوگی، یہ چیز آپ نے خرید لی تو اس سے آپ کی لائف سٹائل چینج ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس طریقے سے پروڈکٹ آف نیچر کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرنیچرز کی، فریج کی، ٹی وی کی، ایئر کنڈیشن کی، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ امپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہم بار بار نہیں خریدتے، یہ ایکسپینسو پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتے ہیں یا جو لگزریس پروڈکٹ یا شاپنگ پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ امپورٹنس ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسک اینڈ ریٹرن کی بات آتی ہے، سوری رسک کی بات آتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، ڈرتے ہو، آپ فیئر فیل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کوئی بیڈ ڈیسیجن نہ لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے کہ رسک آف اے بیڈ ڈیسیجن از پرسیو ٹو بی ہائی، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہی دیکھتے ہو کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو، کسی بھی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو تو آپ یہ ڈر رہے ہوتے ہو کہ آپ اس کی یہ بیڈ ڈیسیجن نہ کر لو، آپ کوئی ایسی ڈیسیجن نہ کر لو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے لیکن اس سے آپ کی نیڈس جو ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پرسیو مینس کہ آپ اس کو کیا کرتے ہو، محسوس کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس ڈیسیجن کو کیوریس لیتے ہو کہ آپ جو ہچکچاہٹ میں ہوتے ہو کہ اگر آپ نے یہ پروڈکٹ پرچیز کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، رسک آپ کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسک سے بچنے کے لیے آپ پھر کیا کرتے ہو، زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ شو کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ون از پروڈکٹ اور سروسز از سوشلی امپورٹنٹ۔ سوشلی مینس جس طریقے سے ہمارا کلچر ہے، ہماری بلیف ہیں، ہمارے نارمز ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پروڈکٹ ہم یا وہ سروسز ہم لے رہے ہیں تو اس سے ہم اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنی کمیونٹی میں سروائیو کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سوشلی امپورٹنس جس طریقے سے ہمارا ڈریس کوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کیپس وغیرہ، ہم ٹوپی جو نماز کے لیے ہم پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم امریکن کلچر میں جائیں تو وہاں پہ بھی وہ چیزیں جو ہے سوشلی امپورٹنس ہوتی ہیں، سوشل امپورٹنس رکھتی ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹس میں لوگ کیا کرتے ہیں، پاکستان میں جس طریقے سے ہو گیا 14 اگست کے موقع پہ یا عید میلاد النبی کے موقع پہ، یا جو ہے اور بھی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ کیا کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ جو ہے گھر کو سجاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے، یہ بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے لاسٹ ون ہے پروڈکٹ اور سروس ہیز دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ سگنیفیکنٹ بینیفٹ۔ تو وہ پروڈکٹ، وہ سروسز جن کے پاس پوٹینشیل ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہیں، اور وہ بینیفٹ کیا ہو، سگنیفیکنٹ ہو، کلیئرلی آپ کو مینشن ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے یہاں پہ ہم دو لائن ڈرا کرتے ہیں تو یہ لائن جب ہم ڈرا کریں گے تو اس سے اب ہمیں کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس کا پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اور دوسری لائن اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں تو دیکھیں تو ہمیں اس کی سگنیفیکنٹ ڈفرینس پتہ چل رہی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے، یہ لائن جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، بڑی ہے لائن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اینڈ ایویلیویشن آف الٹرنیٹیوز، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ایویلیویٹ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایویلویشن آف الٹرنیٹیوز. تو یہاں پہ جیسے کہ ہمارے پاس فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے. اچھا، الٹرنیٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ الٹرنیٹیوز ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنی نیڈس کو کن کن طریقوں سے پورا کر سکتے ہیں. تو alternatives are the choices which we use to satisfy our needs. ٹھیک ہے، alternatives are the choices یا متبادل راستے یا ذرائع ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہم اپنی نیڈس کو کیا کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایویلیویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ سرچ فار دی الٹرنیٹیوز. ہم سب سے پہلے الٹرنیٹیوز کو تلاش کرتے ہیں، الٹرنیٹیوز کی تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، الٹرنیٹیوز کو ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نیڈ ہے، تھرسٹ ہے، ہنگر ہے، یا کوئی پروڈکٹ ایونٹ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے پروڈکٹ خریدنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سرچ کرتے ہیں اپنی الٹرنیٹیوز کو. ٹھیک ہے. اور یہ الٹرنیٹیوز یا تو لمیٹڈ ہوتے ہیں، لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں ان کے، جو کہ ہمارے قریب آس پاس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اگر تھرسٹ کی بات کریں تو پانی ہے، پانی ہمارے قریب موجود ہوتا ہے، ہم اس کو آسانی سے کنزیوم کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا مے بی مور ایکسٹینسو ہم جائیں گے منرل واٹر کی طرف، جوسز کی طرف، پیپسیز کی طرف، کولڈ ڈرنکس کی طرف، ٹی کی طرف، کافی کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس ایک نیڈ ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کر لی؟ یا تو لمیٹڈ الٹرنیٹیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یا اس کے لیے مور ایکسٹینسو مینز مزید ہم گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری نیڈ ارائز ہو گئی ہے، جو کہ ہماری ضرورت ہے، اس کو جو ہے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جتنے بھی الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، وہ الٹرنیٹیوز ہمارے پاس کیسے آتے ہیں، کیسے ہم جو ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں، کیسے ہم ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو کیسے ہم چوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ریزنز ہوتے ہیں، کچھ بنیاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے یہاں پہ ہے کہ ایویلویشن جو ہے اس کے لیے وہ بیس کرتی ہے یا انفلوئنس ہوتی ہے انفارمیشن اویلیبل، کہ آپ کے پاس جو الٹرنیٹیوز ہیں، آپ کے پاس جو ڈفرینٹ متبادل پروڈکٹس ہیں، تو ان کی انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نیڈ جب آپ سیٹسفائی کرو گے، جو پروڈکٹ آپ یوز کرو گے اس کے لیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ کی نیڈس کو سیٹسفائی کر پائے گا یا نہیں. تو جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، کانفیڈنس ان دی انفارمیشن مینز آپ اس پہ مطمئن ہیں، ان انفارمیشن پہ، آپ کے پاس وہ ریلائبل سورس سے وہ انفارمیشن آئی ہے، وہ انفارمیشن ویلڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی لے لو، اس کا انجن اچھا ہے، اس کی سپیڈ اچھی ہے، اس کی جو ہے پکنگ پاور اچھی ہے، اس میں جو ہے کنزمپشن کم ہے. تو یہ انفارمیشن اب ریلائبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو جو بندہ انفارمیشن دے رہا ہے، اس نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہے، خود وہ اس گاڑی کو یوز کر کے، خود وہ اس پروڈکٹ کو یوز کر کے سیٹسفائی ہوا ہے یا نہیں، تبھی جا کے وہ آپ کو اسی کے مطابق انفارمیشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس جو انفارمیشن آپ کو ملی ہے، تو آپ اس پہ کانفیڈنس ہو کہ یہ آپ کے پاس اتھینٹک ذرائع سے یہ انفارمیشن ملی ہے یا نہیں ملی. اینڈ لاسٹ ون از ایکسپیکٹڈ بینیفٹ اور ویلیو آف ایڈیشنل انفارمیشن. پھر جو آپ کے پاس بینیفٹ ہے، جو آپ بینیفٹ اس پروڈکٹ سے لینا چاہتے ہیں، وہ ایکسپیکٹڈ بینیفٹ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اور ایڈیشنل انفارمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں. ایڈیشنل انفارمیشن مینز کہ کہیں اور سے
آپ اس انفارمیشن کو تلاش کرو گے یا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے انفارمیشن آپ کو دے دیتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مینس وہ انفارمیشن مکمل نہیں ہوتی، تو آپ پھر کیا کرتے ہو، ایڈیشنل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ سرچ کرتے ہو، ایڈیشنل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نیوز سرچ کرتے ہو یا کسی دوسرے بندے سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو تاکہ آپ کو اسی کے مطابق ایڈیشنل انفارمیشن مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ایویلیویشن ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی، کسی بھی الٹرنیٹیو کی، تو یہ انفارمیشن کے بیس پہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے ریلائبل سورس سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ انفارمیشن کوئی ایسے ویسے ایرے غیر بندے سے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جو ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو اگر چاہیے، جو ایکسپیکٹڈ بینیفٹ آپ اس سے لینا چاہتے ہو اور اس کے لیے آپ کو اور انفارمیشن چاہیے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو، اس کے لیے سرچ آؤٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایویلیویشن کے لیے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو، ڈفرینٹ کرائیٹیریا بناتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر ایک پروڈکٹ کے لیے آپ کا اپنا کرائیٹیریا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے مطابق فار ایگزامپل آپ کسی پروڈکٹ میں بینیفٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی پروڈکٹ میں ایکسٹرا فیچرز دیکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی پروڈکٹ میں آپ وارنٹی دیکھنا چاہتے ہیں، گارنٹی دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں پوائنٹس آتے ہیں تو اس کو آپ کیا کرتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، سرچ آؤٹ اس کے مطابق اس کی ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں، پرفارمنس کی بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وچ ویری ان امپورٹینس اکراس کنزیومر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو کرائیٹیریا کی بات ہو رہی ہے جس کے بیس پہ ہم ایویلیٹ کریں گے الٹرنیٹیوز کو، تو یہ ویری کرتے ہیں کسٹمر ٹو کسٹمر، کنزیومر ٹو کنزیومر، کہ کنزیومر جو ہے وہ کس چیز کو زیادہ امپورٹینس دے رہا ہے، پھر وہ اسی کے مطابق اس کا کرائیٹیریا جو ہے وہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وچ ویری ان امپورٹینس اکراس کنزیومر کی کرائیٹیریا بناتے ہوئے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹینس ہوگی، اور ہر بندے کی امپورٹینس جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم موبائل لیتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ گیمنگ پہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹری ٹائمنگ پہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو پلینگ یا سنگنگ یا وائس پہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کیمرہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ریم میموری، مینس ہر ایک کے مطابق اس کی ایویلیویشن جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ دس از وٹ میک فار دا ایگزسٹنس آف مارکیٹ سیگمنٹس، تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایگزسٹنگ مارکیٹ سیگمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مینس جب آپ کنزیومر جب ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اس کی کرائیٹیریا کر رہا، اس کی جو ہے وہ ایویلیویشن کر رہا ہوتا ہے، تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کمپنی کیا کرتی ہے، مارکیٹ سیگمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، کوڈ کور پروسیسر اور اتنا میگا پکسل کیمرہ اور یہ ملی ایمپیئر اور بیٹری ٹائمنگ اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ایکسپلین کیا ہوتا ہے، بتا رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے ہی وہ لوگ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ سیگمنٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کنزیومر کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایویلیویشن کا، تو اس وجہ سے وہ ان کو وہیں پہ جو ہے ان کے لیے سیگمنٹ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ میں ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز آپ لوگ لیں گے تو اس سے آپ کو کیا مل سکتا ہے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ کی جو نیڈ ہے، وہ اس سے کیا ہو سکتی ہے، پورا ہو سکتی ہے۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایویلیویشن کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے الٹرنیٹیوز کو ڈھونڈنا ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے لمیٹڈ الٹرنیٹیو تو اسی میں بھی آپ ایویلیویشن کر سکتے ہیں، اور نہیں اگر آپ اور بھی زیادہ ڈیپ انفارمیشن کی تلاش کرتے ہیں یا اور بھی الٹرنیٹیوز کی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پھر اور بھی زیادہ انفارمیشن اور بھی زیادہ الٹرنیٹیوز جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوں گے، سرچ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس میں ہم پرچیز سے ریلیٹڈ ڈیسیجن کرتے ہیں، ہم نے الٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اسی الٹرنیٹیوز کو ہم نے ایویلویٹ کر دیا، اسی الٹرنیٹیوز کو ہم نے چیک کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کے بیس پہ ہم کیا کریں گے، پرچیز ڈیسیجن کریں گے، ٹھیک ہے۔
Decision to buy is only the beginning of a more complex decision process. क्या मतलब कि जब आप एक चीज़ के लिए डिसाइड करते हैं, जब एक चीज़ को खरीदने के लिए आप लोग एक डिसीजन करते हैं, तो यहाँ से आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अब ये प्रोडक्ट मैंने खरीदना है। ठीक है ना? अब ये प्रोडक्ट जब आप खरीदोगे तो इसके लिए अब आप फिर से एक डिसीजन प्रोसेस लोगे कि कहाँ से हमने इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है, किस तरीके से हमने इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट परचेज से रिलेटेड, वो भी आप लोगों ने क्या करने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं। ठीक है? Marketer must make it as easy as possible for the customer to make these decisions. फिर मार्केटियर्स क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, वो और भी ज़्यादा आसान बनाती है कस्टमर के लिए कि वो इस परचेजिंग डिसीजन को या बाइंग डिसीजन को क्या कर ले, परफॉर्म कर ले। किस तरीके से आसान बनाती है, उनके लिए फिर ये चीज़ें बना देती हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। ठीक है ना? कहाँ से लेना है, किस तरीके से आपने पे करना है, हाउ टू टेक अ डिलीवरी, वेदर टू बाय एक्सटेंडेड वारंटी एंड इसी के मुताबिक गारंटी की बात आ जाती है। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने यहाँ पे सोचा ना कि कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ से हमने लेना है, कब लेना है, कौन सा चीज़, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, वारंटी क्या होगी, गारंटी क्या होगी, डिलीवरी हमने कैसे करनी है, ये जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए दूसरा एक प्रोसेस हमारे लिए बना देते हैं। और वो प्रोसेस मार्केटिंग वाले हमारे लिए और भी आसान कर देते हैं, कंपनी हमारे लिए और भी आसान कर देते हैं। कैसे कि वो आपको उसी के मुताबिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वेयर टू बाय, आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। अब ये कौन से प्रोडक्ट हैं, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना? हमेशा मैंने आपको कहा है ना कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक हम अपने डिसीजन को वेरी करते हैं। ठीक है ना? नेचर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक हम अपने डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट की जो टाइप्स होते हैं उसके मुताबिक हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशनल डिसीजन की बात हो रही है या जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना? स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए फिर कंपनी और भी ज़्यादा आसान बना देती है कि एक बंदा, एक कंज्यूमर आसानी से डिसीजन ले सके कि वो प्रोडक्ट को कहाँ से ख़रीद सकता है, उसके लिए पेमेंट, हाउ टू पे फॉर द परचेज किस तरीके से कर सकता है, हाउ टू टेक अ डिलीवरी, कैसे वो उस प्रोडक्ट को घर लेके जा सकता है, और उसमें एक्सटेंडेड वारंटी, उनके साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके लिए जो भी कॉस्ट हमारे पास ज़रूरी होती हैं वो हम उसको बता देते हैं। तो उसके लिए हम डिसीजन क्या कर लेते हैं, और भी आसान बना देते हैं कि वो घर में जाके सोचे कि वारंटी होगी या नहीं होगी, एक्सटेंडेड वारंटी होगी या नहीं होगी, डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो हम पहले से ही उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, हम पहले से ही उसको इन चीज़ों के बारे में बता देते हैं ताकि उनकी डिसीजन और भी आसान हो जाए। ठीक है? तो परचेज डिसीजन इज इन्फ्लुएंसेस बाय अ सीरीज ऑफ पैट्रनेज बाय मोटिव्स। जितनी भी आपके परचेज डिसीजन होती हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ आप लोग परचेज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ सीरीज ऑफ डिसीजंस आपने लेने हैं, सीरीज ऑफ मोटिव्स आपके पास होते हैं जिनके ज़रिए आप वो प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हो, परचेज करते हो। ठीक है? पैट्रनेज मोटिव्स जो है, ये आपके पास थ्री मोटिव्स होते हैं: मनी, रिस्क रिडक्शन एंड टाइम। ठीक है ना? मनी, रिस्क रिडक्शन एंड टाइम, ये आपके पास थ्री बाइंग मोटिव्स होते हैं। ठीक है ना? तो पैट्रनेज बाइंग मोटिव्स आपके पास थ्री हैं: मनी, रिस्क रिडक्शन एंड टाइम। ठीक है ना?
تو یہ سلائڈ جو ہے اچانک سے آگے چلی گئی تھی، تو جس کی وجہ سے ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو میں نے آپ کو ابھی یہاں پہ بتا دیا کہ پیٹرنیج بائنگ موٹیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس منی، رسک ریڈکشن اینڈ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے مطابق ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پھر کنزیومرز کیا کرتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں سے اس نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے، کہاں سے اس نے وہ پروڈکٹ جو ہے پرچیز کرنی ہے. تو پرچیز ڈیسیجن میں وہ کیا کرتے ہیں، ریٹیلرز یا سروس پرووائڈرز کو کیا کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے یہ چیز لینی ہے، کیونکہ وارنٹی، گارنٹی اور جو ٹائم ہے، جو رسک ہے، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ابھی ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے، نیکسٹ جو سٹیج ہے اور فائنل سٹیج ہے، وہ ہے پوسٹ پرچیز بیہیویئر. پوسٹ پرچیز بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ Post purchase behavior is after purchase behavior. The consumer has learned a number of things that affect future purchase. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آفٹر پرچیز کنزیومر کیا کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، ان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جو کہ ان کی نمبر آف تھنگس جو انہوں نے پرچیز کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فیوچر میں پھر کیا کرتا ہے، ان کو چینج کر لیتا ہے، افیکٹ کر لیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو کنزیومر جب ایک پروڈکٹ یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈفرینٹ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے وہ فیوچر کی پرچیزز افیکٹ ہوتی ہیں. اگر پازیٹیو آ گیا تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، اگر نیگیٹو آ گیا تو وہ پھر دوبارہ سے اس چیز کو پرچیز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آلسو گوز تھرو اے پیریڈ آف اینگزائٹی نون ایز کوگنیٹو ڈیزوننس. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ اگر ایک کنزیومر کسی بھی پروڈکٹ سے سیٹسفائی نہ ہو تو وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ احساس کمتری اس میں آ جاتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو کوگنیٹو ڈیزوننس کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ جو ہے کسی بھی پرسن کو یا کنزیومر کو وہ کیا کر لیتا ہے، ڈس سیٹسفائی کر لیتا ہے، وہ ایک جو ہے اس میں اسٹریس کریٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کنزیومر از ناٹ شیور ویدر ہی اور شی ہیز میڈ دا رائٹ ڈیسیجن. ٹھیک ہے. کوگنیٹو ڈیزنس مینس کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹریس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے صحیح ڈیسیجن لیا تھا یا نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ڈیزوننس از گریٹر وین پرائس از ہائی. کیوں؟ اسٹریس کیوں بڑھے گا، بے چینی کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ آپ نے اس کے لیے پیسے ضائع کیے تھے، آپ نے زیادہ پیسے لگائے ہیں، تو اس وجہ سے اسٹریس اور وہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی، ہائی ہو جائیں گی. ویل alternatives are similar when alternatives are similar and when the purchase is perceived to be important. اور یہ تب ہوگا جب alternatives بھی سارے similar تھے اور پرچیزز بھی ان کی کیا تھی، امپورٹنس، مطلب ہر ایک چیز کو جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی تھی، مین شاپنگ پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے. کنزیومر ٹرائی ٹو ریڈیوس ڈیزوننس بائی سیکنگ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پازیٹیو ری انفورسمنٹ لیتے ہیں. پازیٹیو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اس کو پھر تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے مائنڈ میں کچھ ایسی آئیڈیاز لے آتا ہے کہ خیر ہے، یہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پرائز بندہ دے دیتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے مطابق ان کی نہیں آتی. ٹھیک ہے. and influencing purchases. ٹھیک ہے. So there are two sources of information جو کہ ہمیں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں ملتی ہے، ایک کمرشل انوائرمنٹ سے اور ایک سوشل انوائرمنٹ سے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں نان کمرشل یا ورڈ آف ماؤتھ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا آبزرویشن کا استعمال ہوتا ہے، جو دوسرے لوگ ان کو خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوشل انوائرمنٹ میں ورڈ آف ماؤتھ کا ذکر ہے، جو کہ ہم اپنے فیملی سے، اپنے ریلیٹیو سے، اپنے گروپ سے، ان سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ نان پیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ پیسے نہیں دیتے، اور یا ڈفرینٹ لوگ ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور کمرشل انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی مارکیٹنگ آرگنائزیشن انڈیویجول کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، انڈیویجول کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ہے اور اس کی کیا کیا فیچر اور کیا کیا خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلا جو سورس ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کمرشل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس سوشل انوائرمنٹ. تو کمرشل انوائرمنٹ کنسسٹ آف آل مارکیٹنگ آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول ہو اٹیمپٹ ٹو کمیونیکیٹ ود کنزیومر. تو یہ سارے جو ہیں کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کنزیومر کے ساتھ. مارکیٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی انڈیویجول کو ہم پرسنل سیلر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا ریٹیلر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری انفارمیشن کو سینڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر.